بھارت جو ہے اس نے اپنے ارادے یا نریندر مودی کی بی جے پی حکومت نے اپنا ارادہ تو واضح کر دیا تھا پہلگام کے دہشت گرد واقعے کے بعد پاکستان پہ جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹک چڑھائی کی تھی، جس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹو ہولڈ اٹ ان ایبینس یا اس کو سسپینڈ کیا تھا، تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے آبی جارحیت اپنا رہے ہیں۔ اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی کہ ورلڈ بینک جس کا آربیٹر ہو وہاں پر آپ ایسا اقدام کریں۔ دیکھیں، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے اندر ایک آرٹیکل 48 تھا جس کے تحت دونوں ملکوں پہ یہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو جو پانی کی زیادتی ہے یا پانی کی کمی ہے، دریاؤں کا جو بہاؤ ہے، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل بتائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے پاکستان کی طرف سے دریا تو نہیں بہہ رہے انڈیا کی طرف، چائنا اور پھر چائنا سے انڈیا، انڈیا سے پاکستان، تو انڈیا ہی کو بتانا تھا۔ تو ایک وضع ہوا تھا ایک نظام، اور وہ اس زمانے کے اندر ٹیلیکس کے ذریعے ہوتا تھا۔ پھر ٹیلیکس کے ذریعے جب ہوا تو جب یہ 73 کا فلڈ آیا اور بہت اس نے تباہیاں مچائیں، تو اس وقت یہ طے ہوا کہ بھائی یہ ٹیلیکس تو بعد میں آتا ہے اور فلڈ پہلے آ جاتا ہے، تو کوئی اور آپ نظام وضع کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جموں براڈ کاسٹ سے 4 دفعہ یہ ہونا تھا کہ براڈ کاسٹ ہونا تھا، اور پاکستان کچھ عرصے تک ہر سیزن کے اندر، یہ میرے خیال میں جولائی ٹو اکتوبر تھا، وہ 10,000 روپے بھی دیتا تھا ان کو، تو وہ بھی وضع تھا۔ پھر 89 کے اندر جب 88 کا جو زیغم سپر فلڈ کی بات کر رہے ہیں جس نے بہت تباہ کاریاں مچائی تھیں، اس کے بعد پھر بھارت کے جو واٹر کمیشن کے حکام تھے ان کا بھی ایک اجلاس ہوا لاہور میں، پاکستان واٹر کمیشن کے بھی لوگ بیٹھے، اور اس میں یہ ہوا کہ جی اب آپ جو ہے کچھ اور آپ طریقے کریں، یہ تو اس کے علاوہ بھی، جموں براڈ کاسٹ کے علاوہ بھی، تو پھر ان کے یہ ہوا کہ جی ہر چیز، والیوم، کتنا پانی آ رہا ہے، فور کاسٹ کتنی ہے، وہ ایک پرماننٹ انڈس کمیشن کے تحت ایک طریقہ کار وضع تھا۔ اور اب تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس دفعہ کیا واقعی بھارت کی جارحیت ہے یا بھارت کی جو ہے کوتاہی ہے، یا بھارت نے عملی طور پہ یہ مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو نقصان زیادہ پہنچے۔ تو جو بھی ماہرین ہیں، جو جتنی میری ان سے بات ہوئی ہے، جو انڈس واٹر کمیشن کا حصہ رہے ہیں، پاکستان واٹر کمیشن کا حصہ رہے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے عائشہ کہ یہ اگر پہلے جو ایڈوانس کے اندر یہ دے دیتا ہمیں وارننگ، تو ریلیف اور ریسکیو کے اندر شاید بہتر ہوتا۔ یہ فلڈ تو آنے تھے، یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جو انڈیا کے اندر بھی تباہیاں ہیں، جموں کے اندر، کشمیر کے اندر اور پنجاب کے اندر اس وقت جہاں پر ہم اپنی صورتحال سے درپیش ہے، جو ہمیں گجرات کے اندر، ملتان کے اندر، لاہور کے اندر، راوی کے اندر، ستلج میں، چناب میں، تو یہ جو تینوں ریورز کی جو ڈیٹا شیئرنگ تھی یہ ان پہ لازمی قرار دیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خانہ پوری کی ہے کہ ڈپلومیٹک چینل سے ہمیں یہ الرٹ جاری کیا ہے، اور اس سے 2 طریقے سے، ایک آخر میں صرف بات کروں گا عائشہ، کہ میسیجنگ یہ ہے کہ دنیا کو میسیجنگ یہ ہے کہ دیکھ لیجئے ہمارے تو تعلقات بھی جو ہے بالکل ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے، اس کے باوجود ہم انسانی بنیادوں پر پاکستان کو ہم یہ الرٹ جاری کر رہے ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہم نے جو ہے سسپینڈ کی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی۔ اور دوسری طرف جو نریندر مودی کی حکومت ہے وہ لوکل آڈینس کو جو ہے اپنی ایک اسٹرانگ میسیجنگ یہ کر رہی ہے کہ جی دیکھیے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جو ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف کیا تھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کو، جس طرح شہزاد چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کے اندر کلائمیٹ جو چینج ہے اور کلائمیٹ کا جو ہے وہ آسپیکٹ اپنا رکھنا ہے، انڈیا کے ساتھ کیا تعلق ہونا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہونا ہے، افغانستان کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کو ہمسایوں کو ساتھ آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمسایوں کو بھی چلنے کی ضرورت ہے۔ مگر رضا رومی صاحب، جو بھارت نے کیا ہے، جارحیت کہا جائے اس کے کنٹرول سے باہر تھا، یا وہ اپنی پر پالیسی چلا، اس نے ایسے ہی بیہیو کرنا تھا؟ کیونکہ خود بھارتی پنجاب میں بھی تباہی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں کہیں فکس کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو، یا یہ تو ایسا ہونا تھا جیسا سیلاب آیا؟ دیکھیے، بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو کشیدہ تعلقات ہیں ان کی وجہ سے یہ آبی جارحیت جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ممکن ہوئی ہے۔
اور لانگ ٹرم میں تو یہی ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں کم از کم ماحول، کلائمیٹ اور قدرتی آفات اس طرح کی جو ہے ان کے اوپر کوپریٹ کرنا سیکھ لیں. یہ انہی کے فائدے، دونوں ممالک کے فائدے میں. جو کچھ اس وقت انڈین پنجاب میں بھی ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت دلخراش قسم کی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں. یہ مسائل تو یہ جو موسمیات ہیں اور یہ آفات ہیں یہ سرحدوں کو نہیں دیکھتی، ان کا کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں نے جو بارڈرز بنائے ہیں ان سے کوئی وہ ان کو مانے یا رک جائیں. مگر یہاں پہ جو بڑا سوال ہے عائشہ، وہ انڈیا کی جارحیت کے علاوہ جو بڑا کوسچن اس وقت درپیش ہے پاکستان کو، وہ ہماری ناقص تیاری ہے، پریپیئرڈنس جس کو کہا جاتا ہے ڈیزاسٹر کی. جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، دیکھیے 2010 میں آپ سب کو یاد ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوفناک قسم کے سیلاب آئے تھے، آدھا ملک جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، کتنی زیادہ نقصان ہوا اس وقت بھی. اور یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. تو کیا 15 سال میں کوئی ایک ایسی قوم جو ہے جس میں تھوڑی سی شعور ہو، عقل ہو، احساس ذمہ داری ہو اس کے حکمران طبقے میں، تو وہ اس کی تیاری نہیں کر سکتے؟ اور تیاری جو ہے وہ لازم ہے. اب تو یہ جو اس سال ابھی تباہی پھیلی ہے، اس کے بعد تو اگر یہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں جو ویڈیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو کسان بیچارے پنجاب میں اس وقت ان کی سارا کچھ فصلیں، ان کے مال مویشی، ان کے گھر سب کچھ بہ گئے ہیں. کون ریہیبیٹیلیٹ کرے گا؟ اور قومی سطح کے اوپر جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا وہ ہم اسے کیسے ڈیل کریں گے؟ چنانچہ 3 چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے. نمبر 1 تو جو ہم نے کہا تیاری کی، پریپیئرڈنس جو ہے. دوسری یہ ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز. یہ تو دیکھیے نا، انڈیا بتائے نہ بتائے تو کیا ہمارا محکمہ موسمیات اور ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ جن کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں انتہائی ناقص بلکہ 0 کے برابر ہے، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس جو ہے فیز میں، اور ان کو تو معلوم ہے، انہوں نے اگلے سال کا بتا دیا کہ اگلے سال 22% زیادہ آئے گا، اور اس سال جنوری فیبروری سے بتایا ہوا تھا کہ پچھلے سال سے حالات آگے ہوں گے. عائشہ بالکل انہوں نے بتایا ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ این ڈی ایم ایز اور پی ڈی ایم ایز اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے نا کہ وہ اس کے لیے تیاری کریں اور وارننگ دیں لوگوں کو. نمبر 3 جو ہے مقامی حکومتیں. دیکھیے ڈیزاسٹر ریلیف جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، میں بالکل ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا. جو آتے ہیں رضا رومی صاحب، اگلے سیگمنٹ میں ہم نے پنجاب میں ہی آنا، اور بڑا یہ 2 پوائنٹس ہیں جو میرے خیال اب ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے. بار بار پینل بھی اٹھاتا ہے مقامی حکومتیں، مقامی گراؤنڈ تک ذمہ داریاں دینا اور آبادی. یہ 2 ایشوز حل کیے بغیر شاید ہم کوئی مسئلہ حل کر نہ پائیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب میں سیلاب کہاں تک پہنچا، کیا نقصان ہو چکا اور سندھ کتنا تیار ہے